ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان. پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں. یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے. اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے. یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہے بے گور و کفن، غربت جس کو راش نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. تو سمجھیے یہ نقطہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے. اٹ واز امپاسبل. یہ جو پاکستان کا دستور نہیں بنا 26 برس تک کیوں نہیں بنا؟ کوئی تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا، کوئی سبب تو ایسا تو نہیں تھا کہ بغیر سبب کے کوئی کام ہو جائے. پاسبل نہیں تھا. آپ مغربی جمہوریت کے اصول کو لیں گے، 1 مین 1 ووٹ. 1 مین 1 ووٹ سے ڈیسائسو ویٹو جاتا تھا ہندو کے ہاتھ. مغربی پاکستان کی آبادی کم، مشرقی پاکستان کی زیادہ. بیلنس آف پاور کدھر گیا؟ 1 مین 1 ووٹ سے مشرقی پاکستان، اور وہاں 1 کروڑ ہندو موجود تھا. گویا کہ اصل فرق جو پڑے گا بیلنس میں وہ ہندو کے ہاتھ کا ہے. ترازو آتی تھی ہندو کے ہاتھ میں، پلڑا جو ہے مشرقی پاکستان کے مسلمان کا مغربی پاکستان کا برابر. یہ تھی وہ کمپلیکیشن کیسے بنائے. جبکہ صورت کیا ہے، اگر یہ کوئی اسلام کے لیے کام تھا، پین اسلامزم کی طرف تھا، اگر اس کو دیکھا جاتا تو مغربی پاکستان، یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن اب تو کہہ سکتے ہیں، فرام آل پریکٹیکل پرپزز مغربی پاکستان واز دی مین اینڈ پرائمری پاکستان، مشرقی پاکستان واز سیکنڈری پاکستان. مصور پاکستان علامہ اقبال نے تو مشرقی پاکستان کا خواب تک نہیں دیکھا. ان کے خطبے میں صرف مغربی پاکستان کا تذکرہ ہے. 1930 کا خطبہ جو ہے، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، بس نارتھ ایسٹ کا کوئی سوال ہی نہیں. نمبر 2 رقبہ دیکھیے، ریسورسز دیکھیے، پھر عالم اسلام کے ساتھ کنٹینیوٹی دیکھیے. مشرقی پاکستان تو کفر کے اندر جزیرہ ہے، چاروں طرف کفر. ایک طرف کہہ دیں آپ کے پانی ہے، باقی یہ کہ سارا کفر ہی کفر. برما میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آج؟ ویسٹ میں بھارت ہے، سر کے اوپر وہ سوار ہے انتہائی وحشی قسم کے قبائل، چاہے وہ ہندو ہے اور چاہے وہ
कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल इस्लाम से और मुसलमानों से जो उन्हें नफरत है वो आप जो कुछ होता रहता है उन छोटी रियासतों के अंदर, वहां वो मणिपुर हो, वो और इम्फल हो, ये जो कुछ होता है वहां आपको मालूम है। तो बेचारा मशरकी पाकिस्तान तो, और फिर इतना कम रकबा और इतनी हाजिरी का पहले लोड नफरी का, तो डेवलपमेंट के चांसेस का मगरबी पाकिस्तान के रिसोर्सेज, हर तरह का सॉइल, मिनरल्स, हर चीज, फिर आदम इस्लाम के साथ उसकी कंटिन्यूटी। तो असल पाकिस्तान ये बनता है, वो बनता है सेकेंडरी, लेकिन मगरबी जमहूरियत की रूह से असल पाकिस्तान वो बनता है, ये बनता है सेकेंडरी। एंड द बैलेंस ऑफ पावर गोज इन द हैंड ऑफ द हिंदू वोटर। बताइए क्या क्या दस्तूर बनाएंगे आप। यही वजह है कि अव्वल तो करारदाद मकासिद जो पहले दिन आ जानी चाहिए थी वो आई है 1.5 साल बाद, 12 मार्च 1949 को। और ये 1.5 साल वो होते हैं जिसमें कि वो जज्बा तो ठंडा पड़ गया, मंडल साहब तो आ गए, जफरुल्लाह खान तो आ गया, मजहबी तबके को तो आपने कर दिया मुतनफिर अपने आप से, मजहबी जज्बा जो है उसके ऊपर तो आपने पानी डाल दिया। फिर आई भी करारदाद मकासिद, तो मौलाना मौदूदी के जुमले ये है, वो तो जबरदस्ती को आई, अनकहनी कही गई है। अनकहनी का आपने पता नहीं लतीफा सुना है कि नहीं। कहते ये है कि यूपी के बाद इलाकों में जहां मुस्लिम डोमिनेशन रही बहुत शदीद और मुस्लिम कल्चर जो है उसका गलबा है, हिंदू बेचारे वहां रैयत के दर्जे में थे, जमीन के काश्तकार, बाकी जमींदार तो मुसलमान। वहां यह था किसी हिंदू को आलम नज़ा अगर बहुत सख्ती से गुजर रहा होता था, जान नहीं निकलती थी, तो उसे चुपके से कह देते, कह दे अनकहनी। वो अनकहनी क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दे ताकि तेरी जान तो निकले। ये अनकहनी कही गई है, इसलिए कि थ्रेट किया है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर तुम ये नहीं पास करोगे मैं फौरन मुस्ताफी होऊंगा, जाऊंगा, पब्लिक को कहूंगा कि धोखा दिया मुस्लिम लीग। तब ये करारदाद मुखातिब। और मौलाना मौदूदी के अल्फाज, एक ऐसी बारिश है कि ना उससे पहले कोई ठंडी हवा चली, ना बादल आए, और ना उसके बाद कोई रोईदगी पैदा हो। कोई वाकया होता है तो वो उसके आसार होते हैं। जो सलुरियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, अल्लाह हवाएं भेजता है अपनी रहमत से आगे आगे। हाँ बारिश आने वाली है, ठंडी हवा के झोंके आए हैं, कुछ और फिर बारिश के बाद कुछ तो नजर आता है, कोई घास उगी हो, कहीं कुछ सब्जा है, कुछ। वो करारदाद मकासिद थी इस मुल्क में। और ये कि उसके बाद बीपीसी रिपोर्ट लियाकत अली खान साहब ने पेश की, उसे रद्द कर दिया, इसलिए कि वो मगरबी जमहूरियत के उसूल से थी कि तमाम सूबों को अपनी आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी मिलेगी, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी और जाहिर बात है कि नेशनल में भी। लेकिन अपर हाउस सेनेट जो है उसमें हर सूबे को बराबर। तो गोया के मशरकी पाकिस्तान का रह गया हिस्सा 1/4, बल्कि 1/5, और मगरबी पाकिस्तान रह गया 4/5। तो एक तरफ तो चूंकि उस बीपीसी रिपोर्ट में इस्लाम का सिरे से तज़किरा ही नहीं था, करारदाद मकासिद के कोई असरात उसमें नहीं था कि ये जो कहा है कि हम हाकमियत अल्लाह की मानते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोई ना कोई उसका रास्ता तो होना, कोई तज़किरा नहीं। नंबर 2 ये कि उन्होंने कहा साहब ये हमारी, आपने जो है हमें 1/5 बना दिया, हम तो बड़ी, हमारी कुल आपके बस पाकिस्तान से ज्यादा हमारी तादाद, इट वॉज रिजेक्टेड। दूसरी फिर कहीं आई है दिसंबर सन 52 में जाकर, उसमें पैरिटी का उसूल किया गया कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को बराबर बराबर है, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। उसके ऊपर भी वो नाराज। और फिर ये कि सेनेट के उसूल के खिलाफ है, दुनिया में सेनेट का कोई उसूल तो है, वो तो यूनिट के हिसाब से होता है। ये पेचीदगी थी जिसकी वजह से 26 बरस तक वह गुमराह है। उस जमाने में मैं जब आज़म निकाला करता था, जमीयत तलबा का नाज़िम आला था, एक 15 रोजा पर्चा निकालता था मैं आज़म के नाम से। उसमें एक वो बड़े साइज का, लंबे साइज का जैसे हुआ करता था चटान, किंदील वगैरह, एक खास एक रेगुलर साइज होता था उस जमाने में वीकलीज का। तो उसका एक पूरा आखिरी सफा इसके लिए वक्त था कि दस्तूरी मसाइल पर खतूत हो, मज़ामीन हो, और उसका उन्वान ये था कि इस सोच में कलियां जर्ब हुई, इस फिक्र में गुंचे सूख गए, आईने गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या। आप उस मुल्क की किस्मत का तसव्वुर कीजिए जिस मुल्क का कि 26 बरस तक तो कोई दस्तूर ही नहीं। वैक्यूम होता है तो जाहिर बात है कि उसके तो नताइज फिर जो भी निकलते हैं वो निकले। गर्ज के हमारा हाल क्या हुआ, हम तो फानी जीते जीवो मैयत हैं, बेगौरो कफन गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। इस्लाम हमने खुद छोड़ा और मगरबी जमहूरियत हमें दुनियावी एतबार से भी रास नहीं, हमारा दस्तूर नहीं बन सका इस मगरबी जमहूरियत की वजह से। इसलिए कि हर शय के उसूल है, आप मगरबी जमहूरियत को इख्तियार करेंगे तो उसके उसूल है, 1 मैन 1 वोट। डिसएनफ्रेंचाइज कर देना किसी को भी, ये तो गुनाह कबीरा है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। हर निजाम का जो सबसे बड़ा गुनाह है डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, हमारा हक जो है उसके अंदर कभी कर दी। अब आइए तीसरी बात, किसी भी मुल्क के लिए कौमी जबान का मसला, बल्कि चौथी बात समझिए बहुत अहमियत का। जब तक तो थी मुस्लिम लीग तहरीक पाकिस्तान के मरहले में, तो जाहिर बात है कि उर्दू
گویا کہ مسلم لیگ کی زبان اردو، جھگڑا تھا ہندی سے۔ وہ اقبال کا شعر کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اصل جھگڑے کیا ہیں؟ یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا؟ اردو ہندی کا جھگڑا یہ تھا ہندو اور مسلمان کا، اور قربانی اور جھٹکا یہ تھا سکھ کا اور مسلمان کا، جھٹکے کا گوشت، قربانی کا گوشت۔ تو اس حوالے سے اس وقت اردو بنتے ہی مسئلہ قائد اعظم کی زندگی میں کھڑا ہو گئی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسلام جتنا کچھ میرے اور آپ کی زندگی میں آج ہے اس کا جائزہ لے لیجئے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی آج بھی اصل مسئلہ ہے دنیاوی مفادات، دنیاوی مسائل، دنیاوی حقوق، دنیاوی معاملات۔ زبان کے مسئلے میں اس کے اندر بڑی پیچیدگی ہے۔ جس کی مادری زبان میں تعلیم مل رہی ہو وہ یقیناً آگے جائے گا، جسے کوئی غیر مادری زبان میں علم حاصل کرنا پڑے وہ پیچھے۔ سارا جھگڑا ہے آگے اور پیچھے کا۔ سب سے پہلے بنگال کھڑا ہو گیا کہ ہمیں اردو نہیں، ہم پر مت ٹھوسی جائے، اور یہ ہو سکتا تھا اور کچھ نہ ہوتا اگر مغربی پاکستان اردو کو سب کے سب لوگ تسلیم کر لیتے تو دو لینگویجز آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کینیڈا میں بائی لنگول اسٹیٹ ہے۔ ہر سرکاری کاغذ جو چھپتا ہے، لٹریچر ہو، کوئی آرڈیننس ہو، کوئی قواعد ہو، قوانین ہو، پاسپورٹ، ایوری تھنگ فرینچ بھی اس میں ہوگی اور انگلش بھی ہوگی۔ تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر سندھ کا مسئلہ بھی موجود، باقی تینوں صوبے اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے بلوچی زبان کی اتنی کوئی تاریخ نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی اس کی ہسٹری نہیں، اسی طرح پشتو زبان کی بھی اتنا نہیں، اور پنجاب نے تو اردو کو گویا کہ اپنی قومی زبان کی حیثیت ہے، پنجاب کی ایلیٹ نے تو اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ پورے ہندوستان میں وہ جو کبھی دو مراکز شمار ہوتے تھے لکھنؤ اور دلی، وہ تو کبھی کے ماضی قدیم کی بات تھی، اب تو تھے یا حیدرآباد دکن یا لاہور، اردو کے مرکز دو تھے، صحافت تھی، شاعری تھی، آپ سمجھیے کہ یا تو حیدرآباد دکن میں تھی اور یا یہ کہ لاہور میں۔ لیکن سندھ کا معاملہ اور سندھ کا کلیم تھا، تو جو حقائق ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور دو اشخاص نے آپ کے ہاں عین بر وقت مشورہ دیا اور صحیح دیا۔ سر آغا خان نے کہ عربی کا فیصلہ کرو کہ عربی زبان کو یہاں کی قومی زبان بنا، سرکاری زبان، اور زاہد حسین مرحوم وہ میرے عزیزوں میں سے تھے، فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، لیکن اس ملک کے اندر نہ حکومت، نہ قیادت، نہ مذہبی عناصر، مذہبی قیادت نے بھی کبھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بنگلہ دیش، بنگلہ بھاشا کی تحریک جو شروع ہوئی ڈھاکہ سے، وہ بنگلہ دیش تک پہنچ گئی، اور آج بھی آپ کے ویسٹ پاکستان میں کہنے کو آپ اردو سمجھتے قومی زبان، آپ مجبور ہیں کہ انگریزی ہی کو قومی زبان قرار، اور ہے بالفعل تو وہی ہے۔ آج بھی پہلی جماعت سے